ان کے وصال کے روز کو یاد کریں. یہ ہمارے حصے میں الحمدللہ اور ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو بالکل فاتحہ سے پہلے جن کے تعلق سے عرس شریف منا رہے ان کے تعلق سے مختصر طور پہ تو معلومات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے، کون تھے، کیا تھی، ان کی عظمت اور ان کے احوال، ان کے اقوال وغیرہ تمام چیزیں ایک مختصر انداز میں کیا تھی. تو حضرت سیدنا برہان الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت سیدنا مطہر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ داماد بھی ہیں، آپ بھتیجے بھی ہیں اور آپ خلیفہ بھی ہیں. 3 نسبتیں حضرت مطہر کو آپ کی ملتی ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو آپ کا رشتہ بھتیجے کا، حضرت سیدنا مطہر کے بڑے بھائی حضرت سیدنا عبد النبی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا نام، آپ کے بڑے بھائی کا نام. اور لیکن آپ مشہور ہوئے پیر محمد صاحب کے نام سے، جو آج مکہ راجپیٹ میدک ڈسٹرکٹ 6 گنٹا وہ ڈسٹرکٹ لگتا اور میدک ڈسٹرکٹ لگتا، 6 گنٹا منڈل لگتا. مکہ راجپیٹ گاؤں کا نام، 6 گنٹا منڈل اور میدک ڈسٹرکٹ. تو الحمدللہ وہاں پہ آپ کی بارگاہ موجود ہے. تو آپ ان کے بیٹے ہیں. تو حضرت مطہر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ یہاں پہ آ گئے تھے حضرت بابا شرف الدین سرکار کے حکم پہ، تو ان کے فوری بعد حضرت عبد النبی شاہ آپ کے بڑے بھائی بھی اور آپ کے دونوں چھوٹے بھائی بھی حضرت خیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کریم الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تینوں ایک ساتھ آئے. حضرت مطہر پیا حضرت بابا شرف الدین سرکار کے حکم سے آپ حکم پا کے فوری آ گئے. آپ کے پیچھے آپ کے تینوں بھائی بھی آ گئے. جب آپ یہاں پہ آئے تو اولیاء کا ایک کام ہوتا نا، جن کی جہاں ڈیوٹی ہوتی، جن کی جہاں ذمہ داری ہوتی، جو بڑوں کی جانب سے، اپنے پیران نظام کی جانب سے یا پھر حضور غوث پاک کی جانب سے یا اور دیگر اولیاء کرام کی جانب سے جیسا حکم ہوتا وہ لوگ وہاں پہ چلے جاتے. تو آپ کو حکم یہاں کا تھا، آپ یہاں پہ تشریف لائے. حضرت عبد النبی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم یہ تھا کہ مکہ راجپیٹ چلے جائیں، تو وہاں پہ چلے گئے. اب وہ تفصیلی واقعہ کیا ہے، ان کے حالات وغیرہ کیا ہے، تمام چیزیں ٹھیک ہے. تو وہیں پہ حضرت برہان الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی. اور جب آپ وہیں پہ پرورش پائے، ماشاءاللہ علمی گھرانہ تھا، علم تو وراثت میں مل گیا تھا. اور آپ تو شریعت مطہرہ کے جو علم کے آپ باکمال، بڑی کمال کی چوٹی پہ فائز تھے. ایک طرف علم شریعت میں کمال تھا تو دوسری طرف عارف کامل بھی تھا. علم طریقت میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. یہ تمام چیزیں وراثتی طور پہ آپ کو مل چکی تھی. حضرت برہان الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو جب آپ اپنے علم کو پہنچ چکے تھے اور اپنی عمر کو پہنچ چکے تھے، جب آپ کو شعور حاصل ہو گیا تھا، تو حضرت مطہر پیا آپ کو یہاں پہ حضرت مطہر پیا نے آپ کو باقاعدہ نام لے کے یہاں پہ بلایا. آپ کو یہاں پہ بلائے 6 گنٹا وہ جو مکہ راجپیٹ جہاں پہ آپ کی پرورش چل رہی تھی. تو حضرت مطہر پیا نے آپ کو یہاں پہ بلایا، اور بلانے کا ایک مقصد بھی تھا. حضرت سیدہ محبوب النساء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت مطہر پیا کی جو بیٹی تھی، ان سے نکاح کرانا مقصود تھا. تو آپ کا یہ ماننا تھا کہ میری بیٹی ہے تو میری بیٹی میرے خاندان میں رہے. اگر میری بیٹی کسی اور کے پاس جاتی، اگر میں کسی اور کے نکاح میں دیتا، یقیناً شاید وقت کے ولی تھے، رہتے ہوں گے، لیکن ان کا سلسلہ نسب کسی اور سے جڑ جاتا، کسی اور سے جڑ جاتا. تو آپ نے یہ حکمت اختیار کی کہ میرا سلسلہ جو ہے میرے گھر میں ہی چلے، میرا خون میرے گھر میں ہی چلے. تو یہ حضرت مطہر پیا کی حکمت تھی. تو آپ نے حضرت برہان الدین شاہ کو اپنایا. کیوں؟ وہ باکمال تھے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. جب آپ یہاں پہ تشریف لائے تو آپ کو حضرت سیدہ محبوب النساء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نکاح کرایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت برہان الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو حضرت مطہر پیا کے بعد آپ جانشین ہوئے. ماشاءاللہ خدمت کی 42 سال آپ کی خدمت رہی. 42 سال میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوئے، بہت سارے کرامات بھی ہوئے، ملفوظات بھی. کرامات مختصر طور پہ یہ تھی، حضرت برہان الدین شاہ صاحب کی علم تو تھا وراثتی طور پہ. کرامت کیا تھی؟ کرامت یہ تھی کہ بہت سارے کرامتوں کے آج کل ہو گیا نا ذہن، ہم کرامت کے ذریعے سے ان کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں. علم کے ذریعے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے علم سے ان کی عظمت کو پہچانے، پھر بعد میں کرامت کی طرف آئے. چلیے ٹھیک ہے، جو بھی ہے. اب حضرت برہان الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت یہ تھی کہ آپ کو ایک خونی کرامت یہ ہے کہ آپ حضرت حضور غوث پاک کے 22 میں بول رہے ہیں، اور
دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ کو حضرت برہان الدین شاہ کو حضرت مطہر پیا نے چنا، یہ آپ کی ایک کرامت ہے۔ اور بھی بہت سے تھے، آپ کے 5 بھائی تھے، لیکن آپ ہی کو چنا، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ یہاں پہ خدمت کرنے لگے تو معاملات کچھ ایسے ہوئے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جب حضرت صاحب پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب آپ کی ولادت ہو گئی تھی، آپ شیر خواری کی حالت میں، وہ عمر آگے بڑھ چکے تھے، کھیلنے کودنے کی آپ کی عمر تھی، تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ اب جو گھر ہے وہاں گھر کے پاس آپ کھیل رہے تھے ایک مرتبہ، تو اچانک آپ کھیلتے کھیلتے گر گئے حضرت صاحب پاشا رحمۃ اللہ، تو غیر کی جانب سے، کسی اور کی جانب سے جادو ہو گیا حضرت صاحب پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے ظاہری طور پہ جو معاملہ تھا، جو تیمارداری کرنا تھا، جو بھی علاج کرانا تھا آپ کرائے، لیکن آپ کی صحت یابی نہیں ہو رہی حضرت صاحب پاشا۔ تو حضرت مطہر پیا حضرت برہان الدین شاہ کے خواب میں آ کے فرمائے کہ فلاں شخص نے میرے پوتے حضرت صاحب پاشا پہ جادو کیا ہے، اور وہ جادو اس طرح کیا ہے کہ ایک چھوٹا پودا ہے، اس کو وہ پودے کا جو رخ ہے وہ بائیں جانب جادو کر کے موڑ دیا ہے، اس کے اوپر پتھر رکھ دیا، تم جاؤ اس کے اوپر پانی ڈالو، وہ پودا سوکھ رہا ہے، جیسا سوکھ رہا، ادھر یہاں پہ حضرت صاحب پاشا کی طبیعت خراب ہو رہی، اب آپ جاؤ وہ پودے کو سیدھا کرو، اس کو سیدھی جانب پھیر دو، اور اس کو پانی ڈال کے اس کو تر و تازہ کر دو، جیسا ہی وہ تر و تازہ ہو جائے گا صاحب پاشا بھی صحت مند ہو جائیں گے۔ حضرت برہان الدین شاہ گئے، اس کے اوپر سے پتھر ہٹائے، اس پودے کو پانی ڈالا، تو ماشاءاللہ چند دن کے بعد وہ تر و تازہ ہو گیا۔ یہ تمام واقعات تو ہو گئے حضرت مطہر پیا کی نظر میں، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد آپ کی نظر و عنایت میں ہے، آپ کی اولاد پہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تو حضرت مطہر پیا اس کا خیال کر رہے ہیں، یہ سبق ملا۔ اب برہان الدین شاہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو فلاں شخص نے دائیں جانب رخ پھیر دیا تھا میرے بیٹے کو جادو کرنے کے لیے، اگر میں چاہتا کہ اس کا رخ، وہ جھاڑ کا رخ اگر میں اسی کی جانب پھیر دیتا، جہاں پہ اس کا گھر ہے اس جانب پھیر دیتا، تو ادھر پودا سوکھتا جاتا اور وہ اس کی طبیعت ادھر خراب ہوتی، آخرکار یہ پودا سوکھ کے مر جاتا تو وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا۔ یہ حقیقت حضرت برہان الدین شاہ فرمایا اگر میں کر دیتا، لیکن مجھ کو حضرت مطہر پیا کا حکم تھا کہ فلاں شخص کو معاف کر دو جس نے کیا ہے، اور آپ اس پودے کو تر و تازہ کرو، ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی کرامت، آپ چاہیں تو جس جانب رخ پھیر دینا، پتہ کیا چلا، جس جانب حضرت برہان الدین شاہ رخ پھیر دے تو اس کی تقدیر بھی سنوار سکتے ہیں، تو پھر اگر وہ کوئی بلندی پہ ہو تو اس کو نیچے بھی لا سکتے ہیں، یہ معلوم۔ حضرت برہان الدین شاہ کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے، اور حضرت برہان الدین شاہ کے سر پہ حضرت مطہر پیا کا سایہ ہے، ماشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ۔ دوسری کرامت آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اچانک یہی معاملہ تھا، آپ یہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون کو لایا گیا، ایک جس کے اوپر جادو ہو گیا، تو یہ جو علم سفلی جو تھا نا، یہ جادوگری کا علم، اس کے توڑ جو تھا نا، اس کا توڑ جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے وہ جادوگری کو دور کرنا ہے، حضرت برہان الدین شاہ اس میں بھی باکمال تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کو اس خاتون کو لایا گیا، تو یہیں بیٹھ کے علاج کر رہے تھے وہ روحانی طور پہ، تو آپ فرماتے ہیں جب میں اس کے جادو کے توڑ کو توڑ رہا تھا، وہ جادو کے جو اثر تھا اس کو توڑ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس خاتون کے سر کے بال کھڑے ہو گئے تھے، اور اس کے بال کافی بہت لمبے تھے، اس کے سر کے بال کھڑے ہو گئے تھے، وہ مجھ کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ نہیں، وہ جو بھی اس کے اوپر جو اثر تھا وہ مجھ کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں نے اس کے اثر کو ختم کیا، یہاں تک کہ میرا ایک معمول یہ بھی تھا، جو بھی میں روحانی طور پہ کرتا سو کرتا، اگر نہ کرنے کی صورت میں جب معاملہ 1 یا 2 پہ آ جاتا، یا تو اس کو زندہ رکھوں یا پھر مار دوں، مطلب کوئی شیطانی ایسا کوئی ملامت ہو، تو میں یہ کرتا کہ اپنے پاندان میں سے ایک پان نکالتا، وہ پان کی جو پان کی جو شروع کا جو کیا ہوتا، وہ پان کا شروع کا حصہ ڈیٹ، وہ جو پان کی ڈیٹ جو ہوتی، تو آپ یہ معمول تھا کہ اگر آپ پان کی ڈیٹ اگر اپنے زبان پہ رکھ کے اس کو توڑ دیتے، اگر اس کو توڑ دیتے تو وہ جن جو چاہے جس کسی مرد میں ہو یا پھر عورت میں ہو، وہ اسی وقت ختم ہو جاتا، اسی وقت ختم ہو جاتا۔ تو اس وقت وہ عورت کے جو جسم پہ جو چیز بھی حاوی تھی، اس سے فرمائے کہ میں نے جو کرنا تھا سو کر دیا، اب اگر تو اب اس عورت کو چھوڑ کے نہ گیا تو میں اپنا پان لے کے منہ میں ڈالوں گا اور اس کو توڑ دوں گا، تو ادھر مر جائے گا، تو ادھر ختم ہو جائے گا۔
تجھے آخری موقع دیتا ہوں، رہنا ہے یا پھر چلا جانا۔ تو اس آپ کا جو آخری جو بھی تدبیر ہے، جو آپ طریقہ اختیار کرنے والے ہیں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں کہہ کر حضرت برہان الدین شاہ سے وعدہ لیا کہ پھر کبھی میں اس خاتون پہ حاوی نہیں ہوں گا، پھر کبھی اس خاتون پہ حاوی نہیں۔ تو جاتے وقت آپ نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے، جب تو جائے گا تو کوئی یقیناً تو آگ سے بنا ہوئے کوئی نہیں دیکھیں گے، لیکن نشانی یہ بتلاتے جا، سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ کس طرح گیا ہے، نشانی بتاتے جا۔ تو کہا کہ آپ کے سامنے ایک جھاڑ تھا، وہ جھاڑ کی جو ٹہنی تھی اس کو توڑتا ہوا چلا گیا، وہ جھاڑ کی ٹہنی کو توڑتا ہوا چلے گیا۔ اس منظر کو سب نے دیکھا، اسی وقت عورت، وہ خاتون جو تھی وہ صحیحیات، سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامت۔ تو حضرت برہان الدین صاحب وہ تھے جن کی بارگاہ میں لوگ بیمار ہو کے آتے، جادو وغیرہ لے کے آتے، لیکن صحت مند ہو کے جایا کرتے۔ ماشاءاللہ آپ کی بارگاہ آج بھی وہ فیض جاری۔ اسی طرح حضرت برہان الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بے شمار کرامات ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت پرانے بزرگ تھے، شمشاباد میں آپ کا خیام تھا، تو ان سے کافی علمی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ گھنٹوں اگر کوئی ٹاپک پہ، کوئی موضوع پہ ایک چیز چھڑ جاتی علمی گفتگو، تو وہ کئی گھنٹوں تک چلا کرتی، تو وہ علم کی چوٹی پہ پہنچ کے وہ لوگ گفتگو کیا کرتے، تو ایسی علمی گفتگو ہوا کرتی، گھنٹوں گزر جاتے تھے۔ تو وہ بھی یقیناً وہ اللہ والے تھے، ولی تھے حضرت بغدادی صاحب، اور آپ بھی باقاعدہ ولی کامل تھے۔ تو آپ کا ایک معمول یہ تھا، بغدادی صاحب حضرت بابا شہاب الدین سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کے براہ راست بات چیت کیا کرتے حضرت بغدادی صاحب۔ تو حضرت برہان الدین صاحب بھی وہی گفتگو میں شامل ہو کے حضرت بابا شہاب الدین سرکار سے گفتگو کیا کرتے، ماشاءاللہ۔ حضرت برہان الدین صاحب بابا شہاب الدین سرکار سے بارگاہ میں پھیر کے باقاعدہ گفتگو کیا کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت برہان الدین صاحب کے سینے میں وہ علم تھا، جو لوگ گزر گئے ان سے بات چیت کس طریقے کی، آپ کا باطن کتنا منور تھا، آپ کا باطن کتنا کھلا ہوا تھا۔ تو ماشاءاللہ جب بابا شہاب الدین سرکار نے آپ کے دل سے اپنے پردوں کو اٹھا دیا، تو حضرت مطہر کا تو کیا کہنا، وہ تو گھر والے تھے، آپ کے لیے کوئی پردہ ہی نہیں تھا، جب چاہے جیسا چاہے آپ گفتگو فرما لیا کرتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات، تو وقت یادہ ہو جائے گا اگر ہم تفصیلی طور پہ بات کرنے لگیں گے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا سفر، بہت سارا سفر بھی کیا کرتے تھے، اجمیر شریف آپ تھے، وہاں پہنچ کر حضرت اعظم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے، آپ اس وقت کے سرگرو تھے، سرگرو ہند آپ کا لقب تھا۔ تو 2.5 دن کا جو جھوپڑا ہے، جہاں 2.5 دن کے جو قلعے کے بالکل سامنے جو مزار ہے، وہ حضرت اعظم علی صاحب کی ہے۔ تو انہی سے آپ کو خلافت حاصل ہے، سلسلے چشتیہ میں قادری تھے آپ، گھرانہ قادری تھا، لیکن چشتیہ سلسلے میں آپ کو خلافت ان سے بھی حاصل ہے۔ تو ماشاءاللہ ان سے خلافت بھی لیے، اور جب خلافت لیے تو اب جب ان سے علمی گفتگو ہوئی حضرت اعظم علی صاحب سے، تو حضرت برہان الدین شاہ کے علم کو دیکھ کے آپ نے ایک لقب دیا، سرگروئے چوک شمشاباد، سبحان اللہ۔ تو اب شمشاباد یعنی شمشاباد منڈل ہوگا اس دور میں جو بھی تھا، تو وہ تمام علاقے کے آپ سرگرو ہیں، آپ امام ہیں، آپ وہاں اس ایریے کے، اس مقام کے آپ امام ہیں، آپ کو امامت کا حیثیت حاصل ہو گئی تھی سرگرو چوک کے لقب کے طور پر۔ تو لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، جو بھی لکھا پڑھی کے کام ہوتے تھے، چاہے وہ سرکاری طور پہ ہو یا پھر روحانی طور پہ ہو یا علمی طور پہ ہو یا پھر اور دیگر معاملات میں ہو، لوگ آپ کی بارگاہ میں پہنچ کے لکھا پڑھی کے کام کیا کرتے تھے۔ جو بھی مشکلات ہو آپ سے پوچھا کرتے تھے، علم ظاہری اور علم باطنی اعتبار سے آپ علم عطا کیا کرتے تھے۔ جب کسی کو کوئی مرید بنانا ہوتا تو پہلے آپ علم دیتے تھے، اس کے تعلق سے سمجھاتے تھے کہ آپ جس دامن کو تھامنے والے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کو آپ اپنے سلسلے میں داخل فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک معمول تھا، لیکن آپ کے حالات ایسے بھی تھے، ایک وقت آپ کے ایسا بھی گزرا تو ماشاءاللہ آپ کا جو رہن سہن کا جو معاملہ تھا نا، بڑا عالی شان تھا، ایک وقت ایسا بھی گزرا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت برہان الدین شاہ کے گھر میں کہ آپ کے پاس صرف نمک کی چائے کے علاوہ اور کچھ نہیں، صرف نمک کی چائے پہ آپ اکتفا کر لیا کرتے، کافی تھے آپ، سیدہ محبوب النساء دادی اماں بھی اور حضرت برہان الدین صاحب دادا صاحب، آپ نمک کی چائے بھی پیا، صرف نمک کی چائے پہ سارا دن گزر جاتا تھا، اور جو لوگ مہمان گھر میں آتے ان کو بھی نمک کی چائے پلایا کرتے۔ یہ آپ کا ایک وقت ایسا بھی گزرا، یعنی جب آپ خوشحال تھے اس وقت بھی خدا کی رحمت میں تھے، جب آپ کا حال کچھ اور تھا تو اس وقت بھی خدا کی ذات پہ توقع، ہر دو حالت میں آپ اپنی اصلی حالت کو نہیں چھوڑے۔
تو اس لیے حضرت برہان الدین شاہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک تکیہ کلام کا بولتے نا ایک عادت ہمیشہ جو فرمایا کرتے تھے، تو آپ کا ایک مقولہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ کلال خانے میں گھر بن، لنگوٹ اپنی کھڑ بن۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی اگر ہمارا گھر شراب خانے میں بھی کیوں نہ ہو، ہمارا گھر اگر شراب خانے میں بھی کیوں نہ ہو، لنگوٹ اپنی گھڑ بن، یعنی اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے جو احکامات ہیں اس پہ قائم، یہ آپ کا بولنے کا مطلب ہے۔ تو اس کو بڑے آسان الفاظ میں اس طرح سے سمجھایا کرتے ہیں کہ کلال خانے میں گھر بن، لنگوٹ اپنی گھڑ بن، یعنی اپنا گھر شراب خانے میں، یعنی کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، اپنے اصول پہ، جو ہمارے جو طریقے ہیں اس پہ قائم رہنے کے لیے، تاکہ کچھ اس طرح سے فرمایا۔ تو ماشاءاللہ آپ کی عمر کافی لمبی عمر تھی آپ کی، تقریباً 70 سے 80 سال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ تو آپ کا وصال ہوا 13 جمادی الاول 1383 ہجری، 1383 ہجری بروز چہارشنبہ تھا، 1383 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اور اگر ہجری تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے، سرکاری تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو سپتمبر کا مہینہ تھا، تاریخ اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تاریخ جو بھی ہے، اور 1963 میں آپ اس دنیا سے پردہ کرنا۔ ماشاء اللہ خواجو بھائی کے بچہ ہے نا، آپ کے والدین جو تھے وہ حضرت برہان الدین شاہ کے مرید تھے، اور معین الدین صاحب ہیں وہاں پہ، بہت بڑے نعت خواں تھے آپ، دربار متحرکیہ کے، وہ بھی آپ کے مرید تھے، اور اسی طرح سے بے شمار لوگ آپ کے مرید تھے۔ اب لوگ کچھ اس طرح سے معاملات بعد میں ہوئے، 82 کا کچھ معاملہ ہوا، ہندوستان کا بہت بڑا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد 92 کا بھی معاملہ ہوا، بابری مسجد کا، اس وقت بھی بہت سارے فسادات ہوئے۔ تو اس میں معاملات کچھ اس طرح سے ہو گئے کہ کچھ دوریاں آ گئیں۔ ہم نے حکومتی معاملات میں اور اولیاء اکرام میں، پھر علماء اکرام میں بہت سارے معاملے ہو گئے، جیسے 1947 دیش آزادی کے وقت ہوا، تو اس طرح کچھ معاملات ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ کا جو سرمایہ تھا وہ سرمایہ آپ سے جدا ہو گیا۔ سرمایہ کیا تھا؟ علمی سرمایہ تھا۔ حضرت برہان الدین شاہ آپ کے بیٹے حضرت صاحب پاشا کو اپنے روم میں، جہاں پہ آپ عبادت کرتے تھے، جہاں پہ آپ اپنی کتابیں لکھتے تھے، تو کتابیں آپ نے اتنی لکھی تھی، آپ خود فرماتے ہیں کہ صرف میرے مصلی کی جگہ باقی رہ گئی تھی نماز پڑھنے کی، باقی سارا روم کتابوں سے بھر گیا، اتنی کتابیں آپ نے لکھی۔ تو وہ اسی روم میں حضرت صاحب پاشا کو بلا کے آپ نے فرمایا تھا، بیٹا جتنا بھی علم ہے یہ دو دھاری علم ہے، اس علم سے آپ دنیا بھی کما سکتے ہیں، اس علم سے آپ خدا کو بھی کما سکتے ہیں، خدا کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس علم کا استعمال صحیح طور پہ کیا جائے، یعنی جو للہیت کا جو راستہ ہے اسی کے لیے استعمال کیا۔ یہ آپ کی ایک وصیت تھی حضرت برہان الدین شاہ کو صاحب پاشا کے لیے۔ آخرکار معاملہ یہ ہوا، کچھ نامناسب حالات ہو گئے، تو پھر وہ جتنے کتابیں تھے، جتنے آپ کے دستاویزات تھے، اور جتنے آپ کے جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا، وہ تمام چیزیں، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ وہ تمام چیزیں نظر بند ہو گئی، غائب۔ ایک وجہ ہے اس کے پیچھے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے تھے، انشاءاللہ پھر بات کر سکتے ہیں، وہ کچھ اور معاملہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن آخرکار وہ سرمایہ جدا ہو گیا، لیکن اس سے بات یہ سمجھ آ گئی ماشاءاللہ حضرت برہان الدین شاہ علم ظاہری میں بھی، علم باطن میں بھی، توکل میں بھی، ہر اعتبار سے، عرفان میں بھی، معرفت میں بھی، ہر اعتبار سے آپ علم کی اور روحانیت کی بلندی پہ آپ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو یقیناً حضرت برہان الدین شاہ کا عرص شریف آج ہم منا رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کے تعلق سے گفتگو بھی کی ہے، اور گفتگو اس لیے کرتے اولیاء کے تعلق سے، حضور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ انبیاء کرام کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور اولیاء کرام کا ذکر کرنا ہے گناہوں کا کفارہ۔ ماشاءاللہ آج ہم اولیاء کرام کی عظمت کے لیے، ان کے تعلق سے گفتگو کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو مٹا۔ تو الحمدللہ ہم یہ عرص شریف کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے عرص شریف کے اور ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت برہان الدین شاہ کے بے انتہا فیض و برکات سے ہم تمام کو مستفید فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ تین مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اپنی توجہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريب رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله
صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة. ربنا تقبل منا الفاتحة. اللهم متعنا بكنوزات سيدنا صاحب رحمه الله. اللهم متعنا بكنوزات سيدنا كبران رحمه الله بحق سيدنا. سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منطوق في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصبح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين. مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل ربنا تقبل منا الفاتحة. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حورے گاتی تھی ترانہ. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ہم گناہوں میں کھڑے ہیں آپ کے رتبے بڑے ہیں. ہم گناہوں میں کھڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں. ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. کلمہ طیب پڑھانا جتنی کے وقت آنا. کلمہ طیب پڑھانا عنبری زلفیں سنگانا عنبری زلفیں سنگانا. چہرہ انور دکھانا. يا نبي سلام عليك.
یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ربنا تقبل منا الفاتحة.